बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अब बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं, जी हम सऊदी अरब जाना चाहते हैं और उम्रे पे जाना चाहते हैं। तो हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? अब ये सवाल वो किस सेंस में करते हैं, बेसिकली उनका जो पुराना रिकॉर्ड है सऊदी अरब में वो ठीक नहीं है। कुछ लोग तरहील से आए थे, कुछ लोग डिपोर्ट होकर आ गए। तो इस बारे में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ इस पूरी वीडियो को आप सुन लीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लें, क्योंकि अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए तो हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 030540511144। 030540511144। एक बात याद रखें कि जो आदमी पाकिस्तान आ गया, सऊदी अरब से पाकिस्तान आ गया छुट्टी पर, अपने बच्चों के पास आया मिलने के लिए, माँ बाप को मिलने आया, बीवी बच्चों को मिलने आया, तो वापस नहीं गया। अब उसका कानून ये है कि वो 3.5 साल का बैन उस पर लग जाता है। लेकिन अब उसमें ये हमने देखा कि बहुत से लोगों का जब हमने रिकॉर्ड चेक करवाया, जिसको मतार पेपर कहते हैं, एयरपोर्ट पेपर कहते हैं, तरहील पेपर कहते हैं, उसमें उनका स्टेटस आ रहा था मरहल मना दखूल, मरहल डिपोर्टेड मना दखूल। हालांकि वो छुट्टी पे और वापस नहीं गए, तो गवर्नमेंट ने उनको भी मरहल कर दिया, मना दखूल कर दिया, यानी कि वो सऊदी अरब दाखिल नहीं हो सकते। तो ऐसे ही एक बंदे ने हमसे रब्ता किया कि जी मैंने उम्रे का वीज़ा लगवाया और मैं सऊदी अरब गया, वहाँ से उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया और मुझे कहा कि जी 10 साल का आप पर बैन है। देखें, सबसे पहले अब लोग गलती क्या करते हैं? लोग गलती ये करते हैं कि वो किसी प्रोफेशनल से रब्ता नहीं करते, वो खुद ही डिसीजन लेते हैं, खुद ही फैसले लेते हैं। याद रखें कि सबसे पहले आपने अपना मतार पेपर चेक करो। जो बंदा सऊदी अरब से खरूज नहाई के अलावा पाकिस्तान में आया है उसको छोड़ दें, और बाकी किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, चाहे आप पहले उम्रे पे गए थे, वहाँ जाके छुप गए, फिर बाद में पुलिस ने पकड़ा, पाकिस्तान भेज दिया, आप वर्क वीज़े पे गए थे, कफ़ील ने अकामा ही नहीं बनाया, आप पाकिस्तान जवाज़ात के ज़रिए वापस आ गए, आप जो है वहाँ पे किसी और कफ़ील के पास काम कर रहे थे, वीज़ा किसी और कफ़ील का था, पुलिस ने पकड़ा, जेल से आपको डिपोर्ट कर दिया, आपका हरूब था, आपका अकामा एक्सपायर था, आप ओवर स्टे थे, किसी भी मामले में आप पाकिस्तान आ गए हैं सिवाय खरूज नहाई वालों को छोड़कर, तो आपको सबसे पहले मतार पेपर चेक करवाना है, एयरपोर्ट स्टेटस चेक करवाना है। अगर आपका मरहल मना दखूल है तो ना तो आप उम्रे पे जा सकते हैं और ना ही आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस होगा। बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जी एम्बेसी से हमारा पासपोर्ट हमारा वापस आ गया है और उन्होंने उस पर लिखा है मरहल और हमारा वीज़ा नहीं लग रहा। उसकी रीज़न ये है कि आप वहाँ पे ब्लैक लिस्ट हैं, मरहल मना दखूल है, ब्लॉक लिस्ट में हैं, आप ब्लैक लिस्ट में हैं। आपको चाहिए था कि पहले आप अपना स्टेटस चेक करवाते। अब लोग स्टेटस चेक करवाते नहीं हैं, और जो एजेंट होते हैं, बहुत कम एजेंट्स हैं जिनके पास ये सर्विस है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जवाज़ात का पेपर भी निकलवाते हैं और एयरपोर्ट का स्टेटस भी चेक करवाते हैं। ये डेफिनेटली इसके सर्विस चार्जेस होते हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको इसके चार्जेस बता दूंगा। सबसे पहले तो आपने निकलवाना है मतार पेपर। अगर वो क्लियर है, आपका मरहल नहीं है, मना दखूल नहीं है आपका, तो फिर आपका जवाज़ात का पेपर निकलेगा। दूसरा, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, मतार पेपर, एयरपोर्ट पेपर और जवाज़ात का खरूज वाला पेपर। तो जो आदमी खरूज नहाई पे आया है, अब वो दोबारा जाना चाह रहा है, उसका दिल करता है कि वो नया वीज़ा लेके चला जाए, तो उसको चाहिए खरूज वाला पेपर। लेकिन वो इस बात पे कंफर्म हो कि वो खरूज नहाई पे आया था, उसका अकामा वैलिड था, प्रॉपर लीगल तरीके से कैंसिल होके आया था। लेकिन अगर वो छुट्टी आया, वापस नहीं गया, या गैर कानूनी तरीके से वहाँ पकड़ा गया, अकामा ख़त्म था, हरूब था, बदून कफ़ील था, अकामा बना ही नहीं था, ओवर स्टे था, उम्रे पे गया था, छुप गया था, कोई भी केस हो और पाकिस्तान आपको अगर डिपोर्ट करते हैं तरहील से, तो पहले आपका मतार पेपर निकलेगा। मतार पेपर से हमें ये पता लग जाता है कि आपका आगे प्रोसीजर होगा या नहीं होगा। अगर एक आदमी का मरहल मना दखूल आ रहा है तो वो कुछ ना करे, आराम से बैठ जाए, अगले साल फिर चेक करवाए। बहुत से लोग कहते हैं जी ये बताएं कितने साल का बैन है, कब ख़त्म होगा? भाई ये पता नहीं लग सकता कितने साल का बैन है, कब ख़त्म होगा, 3 साल में ख़त्म होगा, 5 साल में ख़त्म होगा, या लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होगा, ये कोई नहीं बता सकता। सिर्फ आपका जो मौजूदा स्टेटस है वो सामने आएगा। अगर आपका मौजूदा स्टेटस क्लियर है तो फिर आप उम्रे पे भी जा सकते हैं, आप नया वीज़ा भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मौजूदा स्टेटस जो है वो मरहल है तो फिर आपका काम नहीं होगा, आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। लोग अपना रिकॉर्ड नहीं चेक करवाते, मेडिकल करवा लेते हैं, एजेंट को नंबर के पैसे दे देते हैं, जाके जैरीज़ ऑफिस में बायोमेट्रिक भी करवा लेते हैं। सारा कुछ करने के बाद भी
آپ کے پاسپورٹ ایمبیسی سے واپس آ جاتے ہیں، مرحل لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اگر آپ اپنا ریکارڈ چیک کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں کیا بھیجیں گے؟ اس کے لیے اگر آپ کا اقامہ بنا ہوا ہے، اقامے کا نمبر یاد ہوگا یا اقامے کی پکچر اور پاسپورٹ، یہ 2 چیزیں بھیج دیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا تو اقامہ تھا ہی نہیں، میں تو گیا تھا ورک ویزے پہ اور میرا اقامہ نہیں بنا، اور میں بغیر اقامے کے ہی جو ہے وہ پکڑا گیا اور میں پاکستان ڈپورٹ ہو گیا۔ تو جب آپ پہلی مرتبہ ورک ویزے پہ جاتے ہیں، پاسپورٹ کے اوپر جو ورک ویزا لگتا ہے اس پر ایک بارڈر کا نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں سعودی عرب میں تو وہ بارڈر کا نمبر اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں، وہ بارڈر کا نمبر چاہیے اور ویزے کی کاپی چاہیے، ساتھ میں پاسپورٹ چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو عمرے پہ گیا تھا اور میں وہاں جا کے چھپ گیا تھا، ریبٹ ہو گیا تھا، تو وہ جو عمرے کا ویزا ہے آپ کا، اس کے اوپر ایک بارڈر کا نمبر ہوگا، وہ ویزے کی کاپی چاہیے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے پاسپورٹ کے، نہ تو میرے پاس اقامہ ہے، نہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، نہ میرے پاس وہ ویزے کی کاپی ہے، نہ میرے پاس بارڈر کا نمبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا اور نیا پاسپورٹ ہے، تو بھائی آپ کا ریکارڈ چیک نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ کے پاس اقامے کا نمبر ہو یا آپ کے پاس بارڈر نمبر ہو اور پاسپورٹ ہو، پھر جا کے آپ کا ریکارڈ چیک ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے چارجز بھی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا تعلق واسطے والا سعودی عرب میں ہے تو وہاں پر جو یہ مکتب بنے ہوتے ہیں، جوازات کے باہر جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں مدیروں، جو وہاں پہ مدیر ہوتے ہیں، جو مینیجرز ہوتے ہیں، جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں، ان کو وہ پیسے دے کے آپ کا ریکارڈ چیک کرا سکتے ہیں۔ جو جوازات کا پیپر ہوتا ہے خروج والا، وہ بھی نکلوا سکتے ہیں، اور ایئرپورٹ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ ریکارڈ چیک ہو سکتا ہے۔ تو وہاں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ فری میں کام ہو جائے گا، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ پاکستان سے چیک کروائیں گے تو ہم نے بھی مکتب میں بھیجنے ہیں، مکتب میں جا کے وہ پیمنٹ کریں گے اور وہاں سے وہ چیک کروا کے دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فری سروس ہے۔ بہت سے لوگ وہ آن لائن جو ہے وہ ریکارڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں، منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پہ جا کے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی متغیب العمل لکھا ہوتا ہے، کسی کا جو ہے وہ صالح لکھا ہوتا ہے، کسی کا خروج لکھا ہوتا ہے، تو وہ کو چھوڑ دیں آپ، وہ ویب سائٹ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جو آپ آن لائن ریکارڈ چیک کر رہے ہیں ایم او ایل پہ، وہ بھائی ہمارا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ جوازات کے سسٹم میں ہوتا ہے، امیگریشن کے سسٹم میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق واسطہ ہے تو وہاں پہ کسی کو پیسے دے کے 150-200 ریال وہ لیتے ہیں، وہ نکال دیں گے پیپر آپ کو۔ ادروائز آپ ہم سے رابطہ کر لیں 0305405114، 0305405114، اور میں نے ڈاکومنٹس بتا دیے ہیں۔ پاسپورٹ چاہیے، اقامے کا نمبر چاہیے، ڈرائیونگ لائسنس پر بھی لکھا ہوتا ہے، اقامے پر بھی لکھا ہوتا ہے، یا پھر بارڈر نمبر چاہیے۔ تو اس کے بغیر تو ریکارڈ نہیں نکلے گا آپ کا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جی جو چیک نہیں کرواتے، پھر بعد میں ان کے سارے پیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ عمرے والوں کے لیے 10 سال کی پابندی ہے، جس کا مرحل ہے وہ 10 سال عمرے پہ نہیں جا سکتا۔ تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح وہاں پہ پہنچ جائیں اور پھر وہاں جا کے ریبٹ ہو جائیں، چھپ جائیں اور واپس نہ جائیں۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے تگڑا ہوم ورک کیا ہوا ہے، وہ یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ورک ویزا آپ ضرور لیں، لیکن پہلے اپنا ریکارڈ چیک کروا لیں۔ یہ نہ ہو کہ ورک ویزا بھی آ جائے، پیسے بھی آپ کے 30-40 ہزار پہ ضائع ہو جائیں، کیونکہ میڈیکل میں تقریباً 20-25 ہزار آپ کا خرچہ آ جائے گا۔ پھر ای نمبر آپ نے لگوانا ہے، اور ایجنٹ کو بھی آپ نے پیسے دینے ہیں، بایو میٹرک بھی آپ نے کرانی ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی ہوتا ہے، تو تقریباً 50-60 ہزار کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ بجائے اس نقصان کے پہلے آپ اپنا ریکارڈ چیک کروائیں، اس کے بعد اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اپنا ویزا پروسیس کریں۔ بہت سے ایجنٹ بھی ہم سے سروس لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو سروس ہے یہ بڑی یونیک ہے، اور لمیٹڈ ایجنٹس ہیں جن کے پاس یہ سروس موجود ہے۔ مطار پیپر، ترحیل پیپر، ایئرپورٹ پیپر ایک ہی چیز ہے، اور خروج کا پیپر جو ہوتا ہے جوازات والا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ خرج والمیت کی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو پاکستان آتے ہیں، چھٹی واپس نہیں جاتے، 3.5 سال کا بین ہے۔ وہ بین ہم چیک کریں گے، اگر آپ کا مرحل نہیں ہے تو 3.5 سال پورا کر کے پھر آپ نیا ویزا لے کے جائیں گے۔ دوبارہ سے سن لیں، اگر ایک بندہ چھٹی آیا پاکستان، 3.5 سال کا بین تو لگ گیا اس پہ، پہلے اس کا مطار سٹیٹس چیک ہوگا، اگر وہ مرحل ہے تو وہ جا ہی نہیں سکتا، مرحل نہیں ہے، کلیئر ہے، تو پھر 3.5 سال پورے کرنے ہیں۔ بشرطے کہ اگر آپ 3.5 سال کے اندر ہی جانا چاہتے ہیں تو وہی کفیل ہونا چاہیے، وہی مسسہ ہونا چاہیے، وہی شرکہ ہونا چاہیے، اور وہی ویزا آپ کو دے گا، تو پھر آپ جو ہے وہ اسی کفیل کے پاس جا سکتے ہیں۔ اسی کفیل کا کوئی دوسرا مسسہ شرکہ نہ ہو، وہی شرکہ ہو پہلے والا، ساری چیزیں پہلی والی ہوں، اور پھر وہاں سے جوازات کا ایک پیپر آئے گا جس پہ خرج والامیت بھی لکھا ہوتا ہے، پھر جا کے آپ کا ویزا پروسیس ہوگا۔ یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور ایجنٹس جو ہے وہ نہیں بتاتے۔ اور آج کل ایک اور سسٹم چل رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پروفیشنل ویزے ہیں، ٹیکنیکل ویزے ہیں، جیسے الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، انجینئر ہے، کارپینٹر ہے، اے سی فریج کا کام کرتے ہیں، آٹو الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، بلڈنگ الیکٹریشین ہے آپ، تو پہلے آپ کی رجسٹریشن ہوگی سکلز ویریفیکیشن پروگرام میں، جو کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے نیفٹیک۔ سعودی حکومت نے نیفٹیک کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ آپ کا امتحان ہوگا، 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، جس کی فیس $50 ہے۔
وہ آپ کی رول نمبر سلپ بنے گی, ادھر جا کے آپ امتحان دیں گے, اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ کا سرٹیفکیٹ بنے گا, شہادہ بنے گا آپ کا, اس کے بعد آپ کا ویزا پروسیس ہوگا. ورنہ الیکٹریشین, پلمبر, کارپینٹر, جتنے بھی ٹیکنیکل ویزے ہیں, بغیر امتحان کے آپ کا ویزا پروسیس نہیں ہوگا. ایجنٹ نہیں بتاتے, مجھ سے لوگ بہت سے رابطے میں ہیں جو بتاتے ہیں جی ایجنٹ نے ہمیں بتایا ہی نہیں, اور ایمبیسی سے ہمارے کاغذ واپس آ گئے, اب وہ کہتے ہیں جی ڈپلوما لے کر آئیں. اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے, آپ کا پہلے جی میل کا اکاؤنٹ بنے گا, پھر اسکلز ویریفیکیشن پہ آپ کی رجسٹریشن ہوگی, پھر آپ کی ٹریڈ میں ہم وہ اپوائنٹمنٹ لیں گے. اس کے جو چارجز ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ڈالرز کے حساب سے, تو واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے ایس وی پی میں رجسٹریشن کے لیے, پھر ہم آپ کو وہ بنا کے دیں گے. آپ کا 3 گھنٹے کا امتحان ہوگا, 2 گھنٹے کا جو ہے وہ پریکٹیکل ہوگا, 1 گھنٹے کی تھیوری ہوگی. اگر آپ فیل ہو جائیں گے تو وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے, دوبارہ پھر آپ کو رجسٹریشن کروانی پڑے گی. تو یہ سارا پروسیجر ہے. میڈیکل کی جو مدت ہے وہ پاکستان میں 2 مہینے کر دی ہے. میڈیکل کی جو رپورٹ ہے وہ 2 مہینے کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے, تو ویزا سوچ سمجھ کے لیں, کیونکہ 2 مہینے میں ہی آپ کا ویزا اسٹیمپ ہونا چاہیے, ادروائز پھر وہ میڈیکل بھی آپ کا ضائع ہو سکتا ہے. تو اپنے ایجنٹ سے پوچھ لیں کہ جو ٹریڈ آپ نے لیا ہے, جو ویزا آپ نے لیا ہے, سائق خاص کا, عامل منزل کا, عامل آئی ڈی کا, تو کیا اس کے ای نمبر لگ رہے ہیں, ویزے اس کے نکل رہے ہیں. پاکستان میں یہ بھی ایک بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ای نمبر جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ڈومیسٹک ورکرز کے, جو ایک کفیل کے گھریلو ویزے ہوتے ہیں ملازمت کے, ان کا ای نمبرز کا ایشو ہے. اور ٹیکنیکل سائٹ پر انہوں نے یہ ڈپلومے کی شرط عائد کر دی ہے. تو سوچ سمجھ کے لیں, ایسا کوئی ویزا لے لیں کہ جس کے ای نمبر بھی نکل رہے ہوں اور جس کے لیے آپ کو امتحان بھی نہ دینا پڑے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو بس یہ انفارمیشن تھی, اور واٹس ایپ کا نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں, 0305405114, 0305405114. اپنا خیال رکھیں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.